السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہمارے ساتھ اس اجتماع میں بیلجیم کے انصار بھی شامل ہیں جن کا اجتماع ہو رہا ہے، اور شاید ایک آدھ جگہ اور بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اس اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں ترقی کے نام پر ہر قسم کی آزادی اور بے جا آزادی کو رواج دیا جا رہا ہے، آزادی کے نام پر لغو قسم کی حرکات کو بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے، ایسے میں انصار اللہ کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ انصار اللہ وہ تنظیم ہے، جماعت کا وہ حصہ ہے جو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ باقی افراد جماعت کے لیے نمونہ بنے۔ بس اس بات کو سمجھتے ہوئے ان باتوں کو اپنانے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، اور جس کے پورا کرنے کے لیے ہم نے آپ کی بیعت کی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ایسا بنانا ہے جہاں یہ پاک نمونے قائم ہوں، اپنی بیوی بچوں کے سامنے بھی ایسے نمونے قائم کرنے ہیں جو ان کے لیے ایک نمونہ ہوں، اور اپنے معاشرے اور ماحول میں بھی وہ نمونے قائم کرنے ہیں جو معاشرے کی بھلائی اور بہتری کے لیے ایک راستہ دکھانے والے ہوں۔ بس اس لحاظ سے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بس اگر ہم نے اپنے نمونے نہ دکھائے، اس عمر کو پہنچ کر جو ہماری انتہائی بلوغت کی عمر ہے، اپنے وہ نمونے قائم نہ کیے جو دوسروں کے لیے مثال ہوں، تو پھر ہم اپنی بیعت کا بھی حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر ہمیں نصائح فرمائی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی باتوں تک ہر قسم کی نصیحتیں فرمائیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بناؤ جہاں محبت اور پیار نمایاں ہو، کیونکہ گھر معاشرے کی وہ چھوٹی اکائی ہے جس میں اگر امن اور سلامتی ہو، پیار اور محبت ہو، تو پھر وہی پیغام باہر لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، وہی پیغام سارے گھر کے افراد کو بھی پہنچتا ہے، اور وہ پھر آگے اس کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ عورتوں سے حسن معاشرت کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے
بڑی نصیحت فرمائی، اور ایک دفعہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے بڑے درد سے فرمایا کہ لوگ تو بلا وجہ عورتوں کو اپنی دشنام ترازی کا نشانہ بنا لیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک موقع پر آپ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند یعنی اونچی آواز جو ہے دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے، اس میں غصہ شامل ہے، اور بائیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو سخت ہو، صرف آواز اونچی تھی۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا، اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھیں، اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے، شاید کوئی ایسا گناہ ہے میرا چھپا ہوا جس کی وجہ سے ایسے سخت الفاظ یا اونچی آواز میرے منہ سے نکل گئی۔ بس یہ وہ معیار ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ انصار میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ عمر ایک ایسی ہے جو پوری بلوغت کی عمر ہے، اور یہی عمر ایسی ہے جہاں بعض دفعہ انسان اپنے جذبات بھی قابو نہیں رکھتا، اس کو خیال ہوتا ہے کہ میری عمر ایسی آ گئی ہے کہ میرا عزت اور احترام بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو مزاج کے خلاف ہو تو بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں پتہ لگتا ہے کہ خاوند پھر بہت زیادہ سختی بیویوں پر شروع کر دیتے ہیں، یا بیویوں کے جو قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جو پھر بیوی کو نامناسب لگتا ہے، اور اس کی طبیعت بھی اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ایک بے چینی اور بدمزگی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ بچے بعض دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ باپ کے نامناسب رویے کی وجہ سے ہماری ماں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، یا باپ ہماری ماں کے جذبات کا صحیح احترام نہیں کرتا اور خیال نہیں رکھتا، یا ہمارا باپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا، چاہے وہ رحمی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، پھر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور وہ بھی پھر گھر کے ماحول سے بیزار ہوتے ہیں اور باہر جا کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر کے ماحول میں پھر جیسا بھی ماحول میسر ہے ان کو مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے بچے اسی لیے بگڑتے ہیں کہ وہ گھروں کے ماحول سے بیزار ہوتے ہیں، یا گھروں کے ماحول میں ان کو تسلی نہیں ملتی، گھروں کے ماحول میں ان کو بے چینی مل رہی ہوتی ہے۔ بس اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں میں دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، اپنی نسلوں میں جماعتی احترام اور تعلق پیدا کرنے کے لیے ایسے نمونے قائم کریں جو ایک مثال ہوں، ان کے گھروں میں ایک سکون ہو۔ یہ گھروں کا سکون جو ہے جب یہ حاصل ہو جائے گا تو پھر ہر طرف ایک امن اور سکون کی فضا انہیں نظر آئے گی، اور بچے پھر اس ماحول میں گھروں میں رہ کر اپنے ماں باپ سے زیادہ تعلق پیدا کرنے والے ہوں گے، اور اپنی اصلاح کر کے پھر دین سے بھی جڑنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ میرا باپ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دین کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہے۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انصار کی عمر کو پہنچ کر پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک خدام الاحمدیہ کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں خدام بھی، تاکہ بچپن سے ہی گھروں کا
پرسکون ماحول نظر آئے، لیکن انصار کی عمر کو پہنچ کر بچے بہت حد تک باشعور ہو جاتے ہیں، بلکہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمر کو پہنچ کے تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھریلو ماحول نہایت پیار اور محبت والے ہوں اور پرامن رہنے والے ہوں۔ پھر بچوں کی تربیت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ایک نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو اور نرمی کا سلوک کیا کرو، اور نرمی اور پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ بات سمجھیں گے بھی، اور ان کو یہ شکوہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ سختی کر رہا ہے یا ہمیں غلط باتوں پر بلا وجہ ڈانٹ ٹپڑ ہو رہی ہے۔ ڈانٹ ٹپڑ تو ہوتی غلط باتوں پہ ہے، غلط باتوں پر بھی ڈانٹ ٹپڑ اگر ضرور سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی غلط چیز ہے۔ غلط بات ہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس پہ ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، اچھی باتوں پہ تو کوئی نہیں ڈانٹتا، لیکن اس کا بھی اگر صحیح موقع پر نہیں ہو، صحیح طریقے سے نہ ہو تو بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی غلط باتیں نہ ہوں، بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدایت اور تربیت حقیقی خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گزار دینا، یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے، اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں، اور جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا ہوگا اور دعا پر اتنا یقین ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ دعا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور اپنی نمازوں میں، 5 وقت کی نمازوں میں رکت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، درد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بچوں کے لیے خاص دعائیں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری نسلیں بھی بچ جائیں اور ہمیشہ دین کے ساتھ جڑی بھی رہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق بھی ان کا پختہ ہوتا چلا جائے۔ پھر ایک نصیحت آپ نے یہ بھی فرمائی کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کر دو، معافی کی عادت بھی ڈالو۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پر جب جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معاف نہیں انسان کرتا، اس کو دل میں رکھتا ہے، اور دل میں رکھ کر پھر وہ بات بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اسلام کی تعلیم میں اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کرو۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ تو نیکی ہے ہی، اگر نہیں کرو گے تو یہ تو بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ بدی کرنے والوں کو بھی معاف کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جب ان کو معاف کرو گے تو یہ نیکی ہوگی۔ بس اس لحاظ سے ہمیشہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں اور اپنے سے برائی کرنے والوں سے بھی صرف نظر کریں، اور جس حد تک ممکن ہو، سوائے اس کے کہ کسی بہت بڑے نقصان کا احتمال ہو یا جماعتی نقصان ہوتا ہو، تب اس کو سزا دینے کے لیے جو مناسب فورم ہے وہاں تو جا سکتے ہیں، لیکن خود کبھی ایسی باتیں نہ کریں جس سے لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو اور معاشرے کا امن برباد ہو۔ اور صرف معاشرے کا امن برباد نہیں ہوگا
بلکہ ہمارے یہ نمونے دیکھ کر ہمارے بچوں پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں تو جماعت کو باہم اتفاق و محبت سے رہنے کی نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ دو ہی مسئلے ہیں میرے جن کو لے کر میں آیا ہوں، اول یہ کہ خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھاؤ جو دوسروں کے لیے ایک کرامت کا نمونہ ہو جائے، ایسی نظر ہو، ایسا نمونہ ہو جو دوسروں کو مجبور کرے کہ واقعی غیر معمولی حوصلہ اور فعل ہے ان لوگوں کا، اور غیر معمولی اخلاق ہیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور نہ صرف آپس میں محبت رکھتے ہیں بلکہ ہر انسان سے ایک محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو، برقی طاقت کی طرح، یعنی بجلی جس طرح ایک دوسرے چلتی ہے تاروں کے ذریعے سے، اس طرح ایک کی خبر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اور یہ آپس کے اختلافات ہی ہیں جس کی وجہ سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے کہ دشمن ان پر ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے اور بظاہر غالب آ رہا ہے، حالانکہ مومن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن یہاں تو الٹی صورت نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آپس میں بھی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے اور معاشرے کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو جب تک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ بس یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اور تمہارے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے ایک دین قائم کیا، اس نے اسلام کی تعلیم بھیجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک بنانے کے لیے تعلیم دی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دشمنی کو کلیتاً مٹا دو اور آپس میں محبت اور پیار پیدا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، یعنی مہدی کے آنے کی علامت یہ ہے کہ جو اس کی جماعت میں شامل ہوں گے ان کا آپس کا بغض ختم ہو جائے گا۔ تو تم نے جو مہدی کو منظور کیا ہے تو آپس کے جھگڑوں اور کینوں اور بغضوں کو دور کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ کیا وہ علامت پوری نہیں ہوگی؟ ضرور پوری ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔
بس اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صالح جماعت میں شامل ہونا ہے تو آپس کے بغضوں کو بھی دور کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل، رعونت ہے، خود پسندی ہے، جذبات ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے، جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روز مہمان ہیں جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ وہ ظاہری میں تو یہ کہتے رہیں گے کہ ہم جماعت میں شامل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی تک ہی مہمان ہیں، چاہے وہ زندہ رہنے تک اپنے آپ کو احمدی کا ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، جب تک کہ وہ عمدہ نمونہ نہ دکھا کر اس تعلیم پر عمل نہ کریں، وہ احمدی ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلامی تعلیم کی روشنی میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں احمدی نہیں ہے ایسے لوگ۔ فرمایا میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ پھر آپ نے فرمایا، ایک نصیحت یہ فرمائی کہ دنیا کو مقصود بذات نہ بناؤ بلکہ دین کو بناؤ، اور دنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ جد و جہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا، یعنی بے شمار دفعہ بھی کہنا پڑے تو یہی کہوں گا کہ دنیا کو مقصود بذات نہ بنا لو، دین کو مقصود بذات ٹھہراؤ، اور دنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب کے ہو، خادم کے طور پر ہو۔ دنیا کی چیزیں مل کر دین کی خادم بننے والی چیزیں بن جائیں۔ یہ اسباب جو ہیں یہ دین سے دور ہٹانے والے نہ ہوں، بلکہ یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا کہ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو بڑے ملک و تجار تھے، مسلمان ہو کر لا نظیر مدد کی، اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔ یہ مقام حضرت خلیفہ اول کو اس لیے ملا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام حضرت خلیفہ اول کو اس لیے ملا کہ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا، اور اگر ہر شخص اس عہد کو پورا کرتا رہے گا تو اس کو بھی حفظ مراتب کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا رہے گا، جو اس کا مقام ہے، جیسا جیسا اس کو نیکیاں ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر نوازے چھوڑے۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جہنم کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، اور دوسری یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھو گے تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تکالیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہری دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان یا سکینت کا موجب ہو جاتی ہے، اور وہ دم نقد بھیجتی ہوتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان، تسلی اور تسکین جو بہشت کی علامات میں سے ہیں ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہیں، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تک فرمانبرداری نہ ہو اس وقت تک مرنا نہیں، یعنی اپنے مرنے تک تم نے فرمانبردار رہنا ہے۔ فرمایا کہ لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی، جس کو پانی پیاس کا مرض ہوتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس طرح اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی دنیا کی۔ دنیا میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، دنیا کی لالچ تو اور لالچ کی طرف لے جاتی رہے گی، اور ایک پیاس کے مریض کی طرح انسان یہی چاہے گا
کہ میں دولت کو حاصل کرتا ہی چلا جاؤں، پانی کو پیتا ہی چلا جاؤں، اور فرمایا کہ پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا۔ بس دولت کا بھی یہی حال ہے کہ انسان دولت کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی من جملہ اسی جہنم کی آگ ہے کہ جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاؤں اور پیچان رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے۔ فرمایا میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ ہو جائے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جائے۔ مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے، اس سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اولاد اور مال سے جب علیحدہ ہو جائے انسان، نقصان پہنچے تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم پڑھنے کی طرف نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دن رات تم قرآن کریم کو پڑھو، یہ حربہ اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ تمہاری فتح اسی کے ذریعے سے ہونی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھو، اس پر عمل کرو گے تو تمہاری فتح ہوگی۔ فرمایا اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے مجموعے ہی مایہ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کے لفظ پر غور کیا، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن، یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے، فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر لیں۔ بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ تدارس نہیں کیا جاتا، اس طرح نہیں پڑھا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت نہ ٹھہر سکے گی۔ بس فرمایا کہ قرآن کریم کو اول فوقیت دو، حدیثوں کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کرو کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر غور کرو، اس پر عمل کرو، اس کی تشریح دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو، اور ہاں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو حدیثیں قرآن کریم کی تائید کرتی ہیں، اس کی تشریح کرتی ہیں، ان کو مانو۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ حدیث میں آیا ہے اور اس کی سمجھ بھی تمہیں نہ آئے اور حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بس اصل حقیقت، اصل چیز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پر انصار کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور نہ صرف خود توجہ دینی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنی حالتوں کو بہتر کریں۔ پھر بیعت کی اہمیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تم نے میرے سے بیعت کی ہے تو حقیقی بیعت کس طرح ہو سکتی ہے، اور حقیقی بیعت نہیں تو صرف پوسٹ ہے، یہ صرف ایک شیل ہے جو تم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، چڑھایا ہوا ہے، جس کے اندر تم چلے گئے ہو، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز، صرف اوپر شیل ہے تمہارے یا اندر گودا بھی ہے اس کے۔
خول چڑھا ہوا ہے، یا اس کے اندر حقیقت میں وہ معرفت بھی ہے جو ایک بیعت کرنے والے کو حاصل ہونی چاہیے، اور وہ مغز بھی ہے جو بیعت کرنے والے میں موجود ہونا چاہیے، جس کا اظہار اس کے ہر عمل سے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا سچا مدعی کچھ نہیں۔ یہ سب باتیں ختم ہیں اگر مغز نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکی کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، اور خاص طور پر انصار کی عمر کو پہنچنے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے۔ فرمایا بس میرے دعوے پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، اور انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا انسان کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ انسان انس سے لیا گیا ہے، یعنی جس میں دو حقیقی انس ہوں گے، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت، دوسری بنی نوع کی ہمدردی اور محبت۔ جب یہ دونوں انس اس میں پیدا ہو جائیں اس وقت انسان کہلاتا ہے انسان، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اس میں تو انسان نہیں کہلا سکتا۔ کہنے کو تو انسان ہے لیکن حقیقی انسان نہیں ہے، اور اسی مقام پر انسان اولو الالباب کہلاتا ہے، حقیقی اور عقل مند انسان کہلا سکتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر کے دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ہیچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان بننا ہے تو اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھانے کی کوشش کرو، وہی حالت پیدا کرو جو آپ نے پیدا کی اور جس کا اسوہ ہمارے سامنے قائم فرمایا، ورنہ پھر شیطان کے پیرو بن جائیں گے ہم اگر یہ کوشش ہم نے نہ کی۔ بس بہت خوف کا مقام ہے، اور خاص طور پر انصار اللہ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو تو بہت زیادہ خوف کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حالتوں کو ایسا کریں کہ کبھی شیطان کے پیرو نہ بن سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے؟ رسمی باتیں اگر ہیں تو پھر نماز کیا چیز ہے؟ اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کر لی، خود ہی اپنی تشریح کر لی کہ ہم اس وقت نماز پڑھیں گے، یہ نماز ہے اور یہ روزہ ہے۔ یہ نہیں، نمونہ ہمارے سامنے قائم ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ فرمایا یعنی خود اپنی مرضی سے یہ کام کیا، اور مرضی ہوئی تو نماز پڑھ لی، مرضی ہوئی تو نہ پڑھی، مرضی ہوئی تو روزہ رکھا، مرضی ہوئی تو نہ رکھا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر مذہب کا اب کیا فائدہ ہے؟ اگر حقیقت مذہب یہی ہے، فرمایا کہ حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ اگر اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے سب کچھ تو پھر نماز روزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اولیت کا ہے، اور نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کنت نبیًا و آدم و بین الماء و طین، کہ اگرچہ آپ نبیوں کے بعد آئے مگر یہ صدا کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے،
یہ دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔ اور فرمایا کہ دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جائے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا کے لیے مرتا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں ہم کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جس کے لیے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، وہ تو خدا کے لیے جیتے اور مرتے تھے، لیکن عام انسان جو ہے مسلمان کہلانے کے باوجود دنیا کے لیے مرتے اور جیتے ہیں۔ فرمایا اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جائے دنیا ہی اس کا مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ موت تک یہی باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کس طرح کمائیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ فرمایا یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو، بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا بہت مشکل کام ہے، اور اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس پر چلنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو مطمئن نہ ہو۔ بس یہ بہت اہم بات ہے، بہت ڈرانے والی بات ہے، بہت توجہ دلانے والی بات ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو یہ چند باتیں جو میں نے کی ہیں اس کے مطابق ڈھال لیا تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی بیعت کے حق کو بھی پورا کیا اور انصار اللہ ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو ادا کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس اور پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تمام کامیابیاں ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہیں۔ کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک گروہ کے جس کا مدعا اور مقصد ایک ہے مثل اعضاء یکدیگر ہے، اور ممکن نہیں۔ مختلف اعضاء ہیں لیکن جسم ایک ہے۔ جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے بخوشی اور خوش اسلوبی ہو سکے۔ کوئی کام جو مشترک کام ہے بغیر باہمی معاونت کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں پا سکتا۔ بس آپس میں معاونت ضروری ہے۔ فرمایا کہ بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہے اور جس کی علت غائی، جس کا آخری نتیجہ کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے، یعنی بہت بڑا فائدہ جو پوری قوم کو ملنے والا ہے، وہ تو بجوز جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ قوم کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہو کے کام کرنا پڑے گا، اور صرف ایک ہی شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی ہوا۔ انبیاء علیہ السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال غیر میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کو بھی برائے اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا۔ انبیاء نے بہت سارے کام کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے، ان سے وعدے بھی کیے، لیکن انہوں نے بھی جماعت کٹھی کی اور کہا کہ من انصاری اللہ۔ خدا نے بھی اپنے قانون شریف میں بتصدیق قانون شریعت میں بتصدیق اپنے قانون قدرت کے تعاونوا علی البر والتقویٰ کو حکم فرمایا ہے۔ بس جب ہم نے اپنے آپ کو انصار اللہ کہا ہے اور نحن انصار اللہ کا نعرہ لگایا ہے، تو ہمیں پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہونے کا حق اور انصار اللہ ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حالتوں کو ہم تبدیل کرنے والے ہوں،
اپنے بچوں کی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اپنے گھروں کے ماحول کو پرامن رکھنے والے ہوں، اپنے معاشرے کے ماحول کو پرامن رکھنے والے ہوں، اور آخر میں اس دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے والے ہوں، اور اس دنیا کو ایک خدا کا ماننے والا بنانے والے ہوں، اور دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے والے ہوں، اور دنیا کو آپ کے جھنڈے تلے لانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی انصار بن کر رہیں۔ آمین۔